بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان والحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيامة أما بعد. حضرات، اللہ نے تمام انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ شانہ بندوں کو عطا کرتے ہیں اور وہ نعمت ہمیں حاصل ہے، وہ ہے ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت. ہر ایمان والے کو ہر وقت بار بار اس بات کا ادراک اور احساس کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان مجھ پر فرمایا، مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، میرے مانگے بغیر، میرے سوال کے بغیر، میری درخواست کے بغیر، میرے جانے بغیر. یہ سب سے بڑا احسان اللہ کا بندوں پر ہے کہ ایمان کی دولت جسے نصیب ہوئی ہو. ایمان کی دولت ملنے کے بعد ہر ایمان والے کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ایمان کی دولت ملتی بھی ہے اور اللہ بچائے ایمان کی دولت کبھی چھن بھی جاتی ہے. ایمان کی دولت کیسے چھن جاتی ہے؟ اس میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جن کے نتیجے میں انسان ایمان کی نعمت کھو دیتا ہے اور کبھی انسان کو پتا رہتا ہے اور کبھی انسان کو پتا بھی نہیں رہتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے قریب جن فتنوں کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی ہے، ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہی فرمایا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن بن کر کے اٹھے گا اور شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا. ایمان کی نعمت کیسے چھنتی ہے، اس کے مختلف اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے انسان کسی گمراہی کا شکار ہو جائے، کسی گمراہ انسان کا فالوور بن جائے، کسی کنفیوز کرنے والے انسان کے کنفیوژن کا شکار ہو جائے اور اس کے نتیجے میں وہ چیزیں اپنانے لگے، وہ عقیدے اپنانے لگے، اس کی وہ سوچ بن جائے جس کے نتیجے میں اس کا ایمان چھن جائے گا. آج کا زمانہ چونکہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اس لیے مسلسل فتنے پھیلتے جا رہے ہیں اور ان فتنوں میں سے بعض فتنے تو صرف گمراہی کے حد تک ہیں اور بعض فتنے ایسے ہیں جن کے نتیجے میں ایمان والے کا ایمان چھن جاتا ہے اگر وہ اس فتنے کا شکار ہو گیا. اس وقت ایک اہم ترین مسئلے پر جو اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، اور چونکہ اس گفتگو کی جب بہت زیادہ ضرورت پڑی اور بہت زیادہ شدید تقاضے آئے تب یہ گفتگو کرنے کا عنوان اختیار کیا گیا اور اس وقت یہ ویڈیو اسی غرض کے لیے بنائی جا رہی ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک فتنہ شروع ہوا جس فتنے کو شروع کرنے والے شخص کا نام تھا ریاض احمد گوہر شاہی. اس نے ایک تنظیم بنائی سرفرشان اسلام کے نام سے اور اس کے بعد پھر گوہر شاہی کا فتنہ شروع ہوا. اس فتنے میں بے شمار وہاں کے لوگ مبتلا ہو گئے اور جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے گئے ان کا ایمان ختم ہوتا گیا، جیسا کہ وہاں کے بے شمار علماء کا متفقہ فیصلہ اور ہر مکتب فکر کا متفقہ فیصلہ ہے کہ گوہر شاہی خود اور اس کے فالوور، اس کو ماننے والے تمام کے تمام اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں اور خارجہ اسلام ہیں. گوہر شاہی نام کا شخص کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. ابتدائی زمانے میں یہ کوئی میکینک کا کام کرتا تھا یا ویلڈنگ کا کام کرتا تھا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اس نے روح بدل دیا اور اپنے آپ کو سید کہلانا شروع کیا، حالانکہ وہ مغل خاندان کی کسی شاخ کا فرد تھا اور اس کے آبا و اجداد کشمیر کے رہنے والے تھے. بہرحال اس مغل خاندان کے فرد نے اپنے آپ کو سید کہلوانا شروع کیا اور اس کے بعد پھر ناواقف، سیدھے سادے، ان پڑھ اور توہم کا شکار کمزور ایمان والے لوگوں کا اپنا فالوور بنایا، یہاں تک کہ پھر اس نے اپنے گمراہ کن عقائد بیان کرنے شروع کیے. اس کے گمراہ کن عقائد بڑے حیرت انگیز ہیں اور نہایت ہی افسوسناک ہیں، خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے جو مسلمان اس طرح کے گمراہ کن عقائد رکھنے والے شخص کو اپنا بہت کچھ ماننے لگے ہیں. اس کے بعد وہ دنیا سے جا چکا ہے. اب اس دنیا میں اس کی طرف سے جو اس کا نائب بنا ہوا ہے اس شخص کا نام ہے یونس الگوہر. یہ کہیں یورپین ملک میں ہے اور اس کا ایک ٹی وی چینل چل رہا ہے. اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے وہ اپنے ان گمراہ کن عقائد کا پرچار کرتا رہتا ہے. اب آپ چند ان کے برے غلط عقائد سنیں. یہ یونس الگوہر اپنے چینل پر کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے بجائے لا الہ الا ریاض پڑھتا رہا اور وہ نیٹ پر موجود ہے. اسی طرح سے ریاض گوہر شاہی کو رب الارباب کہتا رہا. خود ریاض گوہر شاہی کے کفر عقائد کیا ہیں؟ کلمے میں تبدیلی کر کے ریاض گوہر شاہی نے اپنی کتاب حق کی آواز میں کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ گوہر شاہی رسول اللہ. اسی طرح سے قرآن کریم کے بارے میں اس نے کہا کہ قرآن کریم ظاہر میں تو 30 پارے ہیں، باطن میں یہ 40 پارے ہیں اور ان 40 پاروں کا پتہ ہم کو عبادت اور ریاضت کے ذریعے پتہ چلا. یہ ریاض گوہر شاہی یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے، شہرہ کے قریب ہونے کے باوجود وہ دیکھ نہیں پاتا ہے یہ انسان پر کیا بیت رہی ہے. یہ ریاض گوہر شاہی کہتا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور عبادات ان میں کوئی روحانیت نہیں. روحانیت نام ہے جب دل سے ٹک ٹک کی آواز آئے اور اللہ کی آواز ٹک ٹک کی طرف سے آئے تب یہ روحانیت آئے گی. اس کا کہنا یہ ہے کہ ایمان اور کلمہ پڑھے بغیر بھی روحانیت حاصل ہو سکتی ہے. اللہ کی پہچان کے لیے روحانیت سیکھو چاہے کسی بھی مذہب کے ہو.
یعنی بالفاظ دیگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کے باہر کسی اور مذہب کا فالوکار ہوگا، ماننے والا ہوگا، وہ بھی روحانیت سیکھ سکتا ہے، وہ بھی روحانیت اونچے مقام پر آ سکتا ہے۔ اس لحاظ گوہر شاہی نے اپنے بارے میں خود تو دعویٰ نہیں کیا مہدی ہونے کا، لیکن وہ یہ کہتا ہے اگر لوگ ہمیں مہدی سمجھ رہے ہیں تو لوگوں کو اتنا ہی فیض ملتا ہے جتنا وہ ہمیں پہچان پائے۔ اس کے معنی بالفاظ دیگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مہدی تو ہوں، مگر میری مہدی ہونے کی پہچان میرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ لوگ خود جتنا مجھ سے فیض حاصل کرتے رہیں گے اتنا ہی ان کو فیض ملتا رہے گا اور ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں مہدی ہوں۔ اس نے ایک احمقانہ دعویٰ یہ کیا کہ میری تصویر چاند میں، سورج میں، حجر اسود میں ہے، اور حجر اسود ظاہر سب مسلمان جانتے ہیں کہ حجر اسود خانہ کعبہ کے اندر لگا ہوا وہ مقدس پتھر ہے جو جنت سے آیا ہوا ہے۔ حجر اسود کے اندر اس کی تصویر، چنانچہ وہاں کے علماء نے امام حرم کو خط لکھا کہ یہاں ایک شخص نمودار ہوا ہے گوہر شاہی کے نام سے، وہ یہ کہتا ہے کہ حجر اسود میں میری تصویر ہے، اور صاحب نے کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے امام صاحب نے اس کی تصدیق کر دی کہ حجر اسود کے اندر گوہر شاہی کی تصویر ہے۔ وہاں کے جو باقاعدہ امام ہیں شیخ ابن سبیل، انہوں نے جواب میں خط لکھا یہاں اس نام کا کوئی امام ہی نہیں ہے جس نام کا تذکرہ آپ لوگ کر رہے ہیں، اور حجر اسود میں کہیں کوئی تصویر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے لکھا یہ شخص دجال ہے اور فریبی ہے، ضال اور مضل ہے۔ یہ گوہر شاہی جو اب مر چکا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آپ کے جسم عطر سے خالی اور شرک کا اڈا ہے۔ ایک جگہ یہ کہتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی تو بہت بڑا عابد اور زاہد شخص تھا، یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کی دیدار کو ترستے ہیں اور اولیاء کو ہر وقت دیدار ہوتا رہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بھنگ اور چرس کوئی حرام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نشے کی چیزیں ہیں جس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساتھ میں کہتا ہے کہ علماء نے خواہ بھنگ اور چرس کو حرام کر رکھا ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے عقائد ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں۔ اس خطے کے تمام طبقات کے علماء نے، جن میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کے امام محمد ابن عبداللہ سبیل رحمہ اللہ تعالی، مولانا محمد یوسف الدوانی دارالعلوم کراچی، دارالعلوم جامعہ بنوریا، دارالفتہ جامعہ فاروقیہ، دارالفتہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد، دارالعلوم امجدیہ بنوری ٹاؤن، دارالعلوم قادریہ سبحانیہ، مدرسہ ضیاء العلوم مانسرہ اور دوسرے بہت سارے، اور جہاں انڈیا حیدرآباد کے جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے بھی گوہر شاہی کے کافر ہونے کا فتویٰ نکل چکا ہے، اور اس کے فالووروں کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ یہ بات اس وقت یہاں اس لیے بیان کرنی پڑ رہی ہے کہ نہایت ہی بدقسمتی سے یہاں کشمیر میں بھی اس کے فالوور پائے گئے۔ چنانچہ کشمیر کے اس کے فالووروں میں سے ایک شخص نے باقاعدہ نیٹ پر ڈال دیا کہ ہم گوہر شاہی کو اپنا رب مانتے ہیں، اور یہ ایک شخص نہیں متعدد افراد ہیں۔ خود میری ملاقات گوہر شاہی فتنے سے میں مبتلا ایک نوجوان سے ہوئی، اس نے برسر محفل سب کے سامنے کہا کہ ہم گوہر شاہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیر مانتے ہیں، وہ مرشد ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مرید ہیں، اور جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو گوہر شاہی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور ساتھ میں اس نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ گوہر شاہی کی وفات ہوئی ہے۔ غرض یہ اور بھی دوسری بہت ساری باتیں جو اس طبقے کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب تمام سننے والوں کو جو ہمدردی کی بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان تھے اور اس فتنے کا شکار ہو گئے، ان سے نہایت ہمدردی کے ساتھ، نہایت ہی دلسوزی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ریاض گوہر شاہی وہ تو خود مسلمان نہیں ہے، اور آپ میں سے کچھ اس کو رب مان رہے ہیں، کچھ اس کو رسول مان رہے ہیں، کچھ اس کو مہدی مان رہے ہیں، کچھ اس کو کیا مان رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کی زندگی جو ہے وہ بہت ساری گندگیوں کا شکار تھی، جیسا کہ اس کے سوانح حیات جو لکھی بھی موجود ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کس طرح کے گندے کاموں میں تھی، اور ان گندے کاموں کے ساتھ ہی اس نے زندگی گزاری ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اسے نکالیں، توبہ کریں اور واپس ایمان میں داخل ہو جائیں۔ ریاض گوہر شاہی رب کیسے ہو سکتا ہے؟ کس قدر المیہ کی بات ہے کہ کشمیر میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان فرد ایک ایسے انسان کو رب کہہ رہا ہے جس کو اس نے دیکھا نہیں، جو مر کر کے مٹی کا حصہ بن چکا ہوگا اور وہاں عذاب جہنم بھگت رہا ہوگا، عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، اور یہاں کا آدمی اسے رب مان رہا ہے۔ اس نے کون سی چیز پیدا کی ہے، کون سی چیز آپ کو دی ہے جس کے نتیجے میں آپ گمراہی کے اس آخری حد تک پہنچ گئے کہ آپ اس کو رب مان رہے ہیں؟ اور وہ شخص جس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں ریاض گوہر شاہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرشد اور پیر مانتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز پیدائش کا تذکرہ موجود ہے۔ تمام حضرت عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ تمام کارنامے انجام دیں گے جن کی پیشنگوئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں، اور آج ایک شخص یہ کہتا ہے کہ گوہر شاہی اس کا مرشد ہے، اس کا پیر ہے۔ اس سے زیادہ بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ تو ان تمام بھائیوں سے بڑی دردمندی کے ساتھ درخواست یہ ہے کہ اس کفر کو چھوڑ دیں اور ایمان کی طرف واپس آئیں، اور اگر سمجھنے کے ارادے سے، افہام و تفہیم کے جذبے سے
حق پانے کے جذبے سے کسی صحیح عالم کے ساتھ ملاقات کریں اور بحث نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، نرمی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے عقائد تفصیل کے ساتھ بتائیں، اور یہاں سے ہمدردی کے ساتھ سمجھایا جائے گا کہ کیسے وہ شخص باطل ہے، کیسے اس کے افکار غلط ہیں، اور کیسے یہ سارا جہنم کا راستہ ہے۔ یہ تو ان حضرات کی خدمت میں درخواست ہے۔ اور جو بھائی ہمارے اس فتنے سے محفوظ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ خود چوکنا رہیں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ کچھ نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بچے کو کون آدمی کیا آ کر کے پڑھائے گا اور آپ کا بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ ظاہر ہے جو لڑکا ہم سے بحث کرنے کے لیے آیا وہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا، آپ نہیں معلوم ہے اس کے باپ کی حالت کیا ہے اور اس کی خود کی حالت یہ ہے جو اس نے ہمارے سامنے بیان کی، تو ظاہر ہے اس پر کسی نے محنت کی ہے۔ ورنہ کشمیر کے دور دراز کے گاؤں میں اس کے پاس کون سا لٹریچر پہنچ گیا جب اس نے خود گوہر شاہی کو نہ دیکھا، نہ یونس گوہر کو دیکھا، نہ وہ پڑھا لکھا زیادہ ہے، نہ وہ قرآن پڑھا ہوا ہے، نہ وہ حدیثیں جانتا ہے، تو اب کسی نے تو اس کو اس کنفیوژن کا شکار بنا کر کے گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی بچہ کسی بھی کفر میں مبتلا ہو جائے۔ کفر کی جتنی اقسام دنیا میں ہیں، چاہے وہ شرک والا کفر ہو، چاہے وہ مرزائیت والا کفر ہو، چاہے وہ گوہر شاہی والا کفر ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کفر ہو، دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ گوہر شاہی امام مہدی ہے، اور ساتھ میں کہتے ہیں کیا آپ لوگ امام مہدی کو نہیں مانتے؟ جواب یہ ہے کہ یقیناً امام مہدی ہیں، اور ان کی پیشن گوئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں فرمائی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب پہلے امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ امام مہدی کی تمام علامتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے والدہ کا نام آمینہ ہوگا، وہ قریش کے خاندان کے ہوں گے، ان کی زبان میں ہلکی سی لکنت ہوگی، وہ سرخ اور سفید چہرے والے ہوں گے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے ان کو لوگ پہچان لیں گے، اور اس کے بعد ان کی خدمت میں درخواست کریں گے کہ آپ تو امام مہدی ہیں۔ پہلے وہ انکار کریں گے، لیکن جب بار بار لوگ تقاضا کریں گے اور ابدال سامنے آ کر کے اور امت کے صلاح سامنے آ کر کہیں گے آپ ہی امام مہدی ہیں اور آپ کے اندر وہ ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں، پھر امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ امت کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور اس کے بعد پھر اس وقت مسلمانوں کے حالات انتہا مشکلات والے ہوں گے، اور مسلمانوں کے خلاف چاروں طرف سے یلغار چل رہی ہوگی، پورے عالم میں کفر پھیل چکا ہوگا، مظالم عام ہوں گے، یہاں تک امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک لمبا سفر کر کے ملک شام پہنچیں گے۔ بیت المقدس کے قریب دمشق مشہور شہر ہے، دمشق کے اندر جو جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد کے سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ حدیثوں میں موجود ہے کہ حضرت امام مہدی تمام نمازیوں کو لے کر کے مسجد میں انتظار میں ہوں گے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی ہوگی کہ مینارے سے آواز آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے اتار کر کے مینارے پر رکھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے، ان کے جسم پر 2 زرد رنگ کی چادریں لپٹی ہوئی ہوں گی، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے ابھی غسل سے غسل کر کے باہر تشریف لائے ہوں، پانی کے قطرے ان کے جسم سے ٹپک رہے ہوں گے، اور سیڑھی لائی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر امام مہدی امامت کریں گے، امامت کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور پھر نظام آگے چلے گا، یہاں تک کہ دجال کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں باب لد پر ہوگا، اور باب لد اس وقت اسرائیل کا مشہور شہر ہے۔ اب امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ علامتیں جو بیان کی گئی ہیں، آج اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے میں امام مہدی ہوں، اس کا نام کچھ اور، اس کے باپ کا نام کچھ اور، اس کا خاندان کچھ اور، اس کی رہائش کہیں اور، تو کیسے امام مہدی ہو گیا؟ جیسے ہندوستان میں ایک شخص نکلا ہے شکیل بن حنیف، اس نے بھی دعویٰ کیا ہے میں مہدی ہوں، اور بے شمار اس کے فالوور بن گئے ہیں۔ اسی طرح سے ریاض گوہر شاہی کے ماننے والے کہتے ہیں وہ مہدی ہے، وہ مہدی ہے تو علامت ایک بھی نہیں پائی جا رہی ہے، اس کے باوجود تو مہدی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری سمجھ کر کے آپ تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ اس فتنے کے شکار لوگ یہاں کشمیر میں بھی پائے گئے، اور مختلف علاقوں میں وہ لوگ ہیں، کہیں چھپے ہوئے ہیں، کہیں کھلم کھلا، اور کہیں اپنی مجلسیں کرتے ہیں، اور وہاں گنے چنے لوگوں کو چھپا کر کے پھر وہ اپنی مجلسوں میں کیا کیا کرتے ہوں گے یہ تو وہی جانیں گے۔ لیکن یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ رحمتاً واسعہ، حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ رحمتاً واسعہ، اور ان کے ساتھ آنے والے وہ سادات کرام، اور ان کے ساتھ آنے والے وہ تشریف لانے والے وہ اولیاء کرام، جن کے ذریعے سے کشمیر کے لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت مل گئی، آج اس طرح کے بہروپیے اور اس طرح کے دھوکہ دینے والے افراد کے ہاتھوں ہمارا ایمان چھن نہ جائے۔ اللہ کرے ہمیں اپنی ایمان کی قدر اور اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر ہو جائے، اور جو بھائی گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں اللہ ان کو ایمان کی دولت کی واپس عطا کر دے، وہ پھر واپس دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اس فریب سے اپنے آپ کو نکال لیں، اور جو مسلمان بھائی محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کی حفاظت فرمائے۔ اس سلسلے میں کتابیں چھپ چکی ہیں، اور یہاں سری نگر میں بھی اس بارے میں کتاب موجود ہے۔ جن حضرات نے اس گوہر شاہی اور اس کے ماننے والوں کے متعلق کفر کا اعلان کر دیا ہے، ان کے نام میں نے عرض کر دیے، اور مزید تفصیلات کے لیے آپ حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری کی کتاب ہے دور جدید کا مسلمہ کذاب یعنی گوہر شاہی، محمد نواز فیصل آبادی کی کتاب ہے گوہر شاہیت اور اسلام اور قادیانیت اسلام کی عدالت میں، اور مفتی نعیم صاحب کی کتاب ہے ادیانی باطلہ اور صراط مستقیم، اور اس کے علاوہ سری نگر شہر کے اندر ایک کتاب چھپی ہے جو اس کو حاصل کیا جائے اور اس کو حاصل کر کے پڑھا جائے، یہ گوہر شاہی کون ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے ماننے والے آج کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کا نعرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو اس گفتگو کو کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ایمانی اور دینی نفع کا